کوئی گھڑی سامنے رکھ دیں ذرا. اچھا لگی ہوئی ہے, صحیح صحیح. کدھر ہے بھائی؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ 23ویں پارے کی کچھ خلاصہ بیان ہوگا, کچھ تفسیر بیان ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. سورہ یاسین کا جو اختتام ہوا تھا اس واقعے پر کہ کسی بستی میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, جب آزمائشیں آئیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ آپ کی معاذ اللہ نحوست ہے. تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم تم ان پیغمبروں کی اتباع کرو. دوڑتا ہوا کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کرتے جس میں کوئی خاص سبق نہ ملتا ہو. بھئی یہی قرآن بیان کر دیتا کہ آ گیا بس, چاہے وہ دوڑ کے آیا, چل کے آیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا, اونٹ پہ بیٹھ کے آیا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ جو اپنی قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ ان کی ہدایت پر اتنا حریص ہوتا ہے کہ تبلیغ کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, جلدی کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے اور وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ بھئی یہ کام جلدی ہو جائے, اس میں تاخیر نہ کرو. اور ہم جتنے بھی اہم کام ہیں ان کو کل پہ ٹالتے ہیں. دوسرے کی ہدایت کی فکر تو دور کی بات, اپنی ہدایت کی فکر بھی ہم کل پہ ٹال دیتے ہیں کہ میں کل سے نیک بنوں گا. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 2019 کی پہلی جنوری سے انشاءاللہ نیک بننا شروع ہوں گا. یعنی کوئی باقاعدہ کسی ابتدا سے ہو نا. اور بعض کہتے ہیں کہ میں ہفتے کے دن سے نیک بننا شروع کروں گا, ابھی تو گزار دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس شخص کو فکر ہوئی کہ میری قوم ہدایت پر آ جائے تو کل پہ نہیں ٹالا اور چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا, جلدی سے ان تک اپنی بات پہنچا دوں. اور قوم نے اس کو قتل کر دیا, اور قتل کے نتیجے میں اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد افسوس کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا کس قدر اکرام کیا, کیسا انعام کیا, تو یہ سارے ایمان لے آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد, افسوس ہے بندوں پر. اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, اور فرمایا کہ حسرتن علی العباد, افسوس ہے انسانوں پر, اللہ کے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ایمان نہیں لے کر آتے. پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بہت بیان کیا ہے. آیۃ لہم الارض المیتہ, دیکھو یہ مردہ زمین ہے, اس میں ہم پانی برساتے ہیں.
کیسے کھاد مٹی گوبر کے ملاپ سے طرح طرح کے کیسی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو بیج میں کیسے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ذرا سی مٹی کھاد اور پانی ملتا ہے، اس سے کیسی لہلہاتے فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں. جنات من نخیل و اعناب، اسی سے کھجور کے باغات، اسی سے انگور کے باغات پیدا ہوتے ہیں. فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، اور پودوں میں بھی، نباتات میں بھی. مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین اگاتی ہیں ان میں بھی جوڑے بنا دیے اس نے. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ پھولوں پہ جو وہ پیدا ہوتے ہیں اوپر، تو مکھیاں بیٹھتی ہیں اور ان کی ٹانگوں سے وہ دانے چپک جاتے ہیں، تو یہ نر پھول کو مادہ پھول سے ملاتے ہیں اور اس سے پھل پیدا ہوتا ہے. تو کیسا اللہ کا بنایا ہوا ایک خوبصورت نظام ہے. وَمِمَّا يَعْلَمُونَ، اور فرمائیے جوڑے ان چیزوں میں بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے. اور بہت ساری چیزیں جو پورے جو ہے نا جوڑے کے تحت، پیئرنگ کے تحت سارا سسٹم ان کا چل رہا ہے. اور آگے مثالیں دی ہیں کہ اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ. کسی کے پاس ٹیشو ہے؟ ذرا کرو تو دے دیں، تھوڑا سا زکام ہو رہا ہے مجھے. کہ اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ. فرمایا ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں غریبوں پہ بھی خرچ کرو. تو بعض ہٹ دھرم کہتے ہیں کہ لو یشاء اللہ اطعما، اللہ اگر چاہتا تو ان کو خود ہی پیسہ دے دیتا. یعنی اللہ جب ان کو خود غریب رکھنا چاہتا ہے، ان کو مسکین رکھنا چاہتا ہے، تو ہم کیوں خرچ کریں ان کے اوپر؟ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مالدار، تاکہ مالدار اس غریب پہ ترس کھا کے اس پہ خرچ کرے. اگر خرچ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. تو فرمایا یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک زوردار آواز کے انتظار میں ہیں جو ان کو جا پکڑے گی، اور پھر نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. قیامت کا جو زلزلہ برپا ہوگا وہ اچانک ہوگا، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی کچھ وصیت نامہ لکھ سکے، کوئی بات کر سکے. فرمایا کہ اور جو مردے ہیں وہ قبروں سے اکھیڑ دیے جائیں گے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو اللہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا انسان کا. آگے پھر اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ انہیں کن نعمتوں میں رکھیں گے، اور اعلان ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تلاوت میں پوری رات گزار دی تھی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. اس وقت حال کیا ہوگا کہ اللہ تمام مجمع سے مجرموں کو الگ کر دیں گے. آگے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ ہم ان مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے گناہ، ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف بولنا شروع کریں گے. دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے کہ تم کیسے آج بول رہے ہو ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بولنے کی طاقت اسی خدا نے دی ہے جس نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو آج اس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم تمہارے خلاف بول سکیں. اس کے بعد سورہ یاسین کے آخر میں ایک واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے کہ ایک کافر تھا جو قبرستان کی ایک بہت ہی بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا قرآن میں کہ مرنے کے بعد جب گل سڑ کے ختم ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ ان میں دوبارہ جان ڈالے گا.
تو وہ مذاق کے لیے نا قبرستان گیا اور ایک پرانی ہڈی کوئی بوسیدہ، ابے یار تو یہ پہلے کہتے نا بھائی تو وہ پرانی بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا مذاق کرنے کے لیے نا، اور کہنے لگا من یحیی العظام، بھلا یہ جو ہڈیاں ہیں ان کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ بالکل ختم، یہ ہڈی بھی ہڈی نہیں رہی ہے، بھربری ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا، مگر یہ اعتراض حقیقت میں کس پہ تھا؟ بولے بھائی، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض تھا، یہ اعتراض تو اللہ پہ تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کا یہ آخری رکوع نازل کیا اور نبی پر یہ آیات نازل ہوئیں، اولم یر الانسان، کہ انسان یہ دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک غلیظ قطرے سے پیدا کیا ہے، ناپاک قطرے سے، اور ایسا بنایا اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، سر، کھوپڑی، مغز، ساری چیزیں ایسی بنا دی ہیں، اور ایسا ذہین بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ جھگڑا بھی کر رہا ہے اور بہت پرزور جھگڑا کر رہا ہے، یعنی قوت گویائی عطا کر دی، اور اتنا اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ جس نے بنایا ہے نا اس کو، اسی کے بارے میں اعتراضات کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یعنی یہ اس کا اعتراض کرنا خود اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک پانی کو ایسا بنایا کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اس پانی میں ایسی کلاکاریاں پیدا کر دی، لیکن تکبر اتنا ہے کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور بنانے والے پر اعتراض کر کے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو اسی سوال میں اللہ نے اسی کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ جس نے تجھے اس اعتراض کی طاقت دی ہے نا کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، تو جو اس پانی کے قطرے کو ایسا کر سکتا ہے وہ اس کو ہڈی ہونے کے بعد دوبارہ انسان بھی بنا سکتا ہے۔ قل، پھر کہا کہ اے نبی کہہ دے ان سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی ذات پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم یہ بے وقوفی میں سمجھ رہے ہو کہ جس نے اس طرح سے پیدا کیا وہ بس اسی طرح پیدا کر سکتا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس نے اس طریقے سے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ بے وقوف آدمی کسی کے ایک کمال کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بس یہ اسی طرح ہی کر سکتا ہے، حالانکہ اس کا صاحب کمال ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ اور بھی طریقے جانتا ہے۔ تو جو بغیر سبب کے پانی میں یہ چیزیں پیدا کر دے تو وہ اس کو مٹی ہونے کے بعد دوبارہ پیدا، اور قرآن میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ ایک مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، ایک چیز جو پیدا ہو چکی ہو اس کو دوبارہ بنانا یہ عرف میں آسان سمجھا جاتا ہے۔ بھئی کوئی مشین کی ریپیئرنگ آسان ہے، اس کو بالکل نئے سرے سے بنانا، آپ کسی میکینک کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے انڈس کرولا بنا دو، مجھے کیا بنا کے دو؟ انڈس کرولا ایک بنا دو، میں آپ کو لوہا بھی لا کے دے رہا ہوں، ربڑ بھی لا کے دے رہا ہوں ٹائر بنانے کے لیے، اور پلاسٹک بھی دے رہا ہوں دروازے کے لیے، اور شیشے بھی لا کے دے رہا ہوں، خام مال نا، خام شیشے، یہ ساری چیزیں لا کے دے رہا ہوں، تو آپ اس کو پگھلائیں لوہے کو اور یہ ساری چیزیں کریں، اور وہ پورا سیٹ اپ جو ہے نا بنا کے، وہ کہے گا بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہے گا انڈس کرولا اگر تمہاری ٹھک گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ میں کچومڑ نکل گیا ہے، ریپیئرنگ کر دوں گا میں، لیکن دوبارہ سے گاڑی بناؤ یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ جانتے ہو کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، ریپیئرنگ اس کی مشکل نہیں ہوتی، اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلی مرتبہ تو اللہ نے پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو یہ کیسی ہے بے عقلی کی بات ہے۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ،
کہا دیکھو یہ مٹی سے ہم تمہیں بناتے ہیں, مٹی ہوتے ہیں وہی تمہارے ماں باپ, مٹی سے بننے والی چیزیں, خربوزے, آم, پکوڑے, سموسے, سب یہ مٹی سے نکل رہا ہے نا. ہر چیز کی اصل دیکھو تو مٹی ہے, یہی کھاتے ہیں, اسی سے پانی بنتا ہے, اسی سے انسان بنتا ہے. تو کیسے مٹی سے ہم تمہیں انسان بناتے ہیں. وفیہا نعیدکم. پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے کوئی اس کو دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا یہ وسیم بھائی, یہ غفار بھائی, یہ چودھری صاحب یہ دوبارہ مٹی بن جائیں گے. یہ تو چونکہ ہم نے مشاہدہ کر لیا نا بھائی, ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ لوگ قبر میں جا کے مٹی بن رہے ہیں. اگر مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو کوئی بھی اس بات پہ یقین نہ کرتا. تو فرمایا وفیہا نعیدکم, مٹی سے بنا کے دوبارہ کیا کر دیتے ہیں, ریورس کر دیتے ہیں, مٹی میں تحلیل کر دیتے ہیں. یہ دو چیزیں تو تم نے دیکھ لی ہیں, ایک دیکھی نہیں ہے, وہ ہمارے کہنے سے یقین کر لو. وہ کیا ہے, ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دیں گے. یعنی دو قدرت کے نمونے دیکھ لیے, ایک غیب پر ہے اور یہ دو ہم نے اس لیے دکھائے تاکہ اس تیسرے اسٹیپ پر تم ایمان لے آؤ. کیسے سمجھائے بھائی, پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا. کتنا بھی اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیس کس کا ہے, پولیس کا کیس. لیکن پہلے پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. اگر پولیس سمجھ جائے تو رشوت لینا نہیں چھوڑ دے گی. پھر وہ یہ باتیں اگر پولیس کی سمجھ میں آ جائیں تو وہ رشوت لینا چھوڑ دے گی. تو اس لیے پولیس کے بجائے پھر فوج سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال وہ معاملہ اوپر جاتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ جس کی سمجھ میں آ جائے وہ ٹھیک ہو جائے, جس کی سمجھ میں نہیں آئے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو اس صورت میں بھی یہ فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اس کی تو یہ طاقت ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس نے جو تمہیں پانی سے بنایا 9 مہینے میں, یہ اس کی ایک حکمت ہے, مصلحت ہے, وہ اس مدت کا محتاج نہیں ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور انسانوں کو زندہ کیا جائے گا تو سیکنڈوں کے اندر ان کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ انسان بن جائیں گے. سورہ قیامہ میں فرمایا بلا قادرین علی نسوی بنانا. تم بکھر جاتے ہو نا, زمین کھا جاتی ہے, آگ بھی ہندو لوگ جلا دیتے ہیں آگ میں. اللہ فرماتے ہیں ہمیں کیا سب پتا ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منہم, زمین کس کس جز کو کھا رہی ہے, یہ سب ہمارے پاس موجود ہے, یہ سب ریکارڈ میں ہے. ما تنقص الارض منہم, جو کچھ زمین کھا رہی ہے نا, اور جو کچھ جانور کھا رہے ہیں, کوئی بھی کھا رہا ہے, سب ہمیں پتا ہے, اس کا علم کامل ہے. تو فرمایا فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اچانک کیا ہوگا, جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا نا تو یہ اچانک سارے قبروں سے اکھڑ جائیں گے, جہاں جہاں ذرات ہوں گے. ہاں سورہ قیامہ میں فرمایا کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ بھی درست کر دوں گا. بلا قادرین علی نسویہ بنانا. ابھی جو نادرہ میں انگوٹھا لگاتے ہیں نا, اب تو جو ڈیزائن بنتا ہے تو ایسا اللہ سیدھا کرے گا مردوں کو زندہ کر کے کہ جب انگوٹھا لگائیں گے تو وہی ڈیزائن بنے گا جو پہلے بنا کرتا تھا. ایسے ایک ایک ذرے کو جمع کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی دنیا میں بھی اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ یہ انگوٹھا کسی کا جل جائے, جو نئی کھال نکلتی ہے وہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے تھی. حالانکہ کتنے مشکل ڈیزائن ہے نا یہ. دنیا میں 5 ارب سے زیادہ انسان ہیں, ہر ایک کے انگوٹھے کا ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہے. تو اگر یہ جل جائے اور دوبارہ نئی کھال نکلے تو وہ ڈیزائن بالکل, یہ بھی اللہ نے دکھا دیا. ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے دوبارہ کھال بنتی ہے, یہ تو اسی روٹی سے اللہ بالکل ویسے ہی ڈیزائن بنا کے دوبارہ نکال دیتے ہیں. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے تو وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا. پھر اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں توحید کا مضمون بہت زیادہ بیان ہوا. ان الہکم لواحد, تمہارا رب صرف ایک خدا ہے جو آسمانوں کا رب, زمین کا رب. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آسمانوں کی طرف فرشتے جا کے خبریں چوری کیا کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد, فرشتے نہیں جنات, تو اللہ نے ان کا دروازہ, ان کا سلسلہ بند کر دیا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مردہ ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے, تو اللہ جب ان کو زندہ کرے گا تو یہ زندہ بھی ہوں گے, ان کو یقین بھی آئے گا, اور یہ رسوا اور ذلیل بھی ہوں گے. اور یہ بھی بتایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ ان ظالموں کو اور ان کے اہل و عیال کو ایک ساتھ جہنم کی طرف لے کر جاؤ اور ان سے پوچھو ما لکم لا تناصرون, آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے.
اور یہ بھی بتایا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر میں آ جاتے تھے، اپنی توہین محسوس کرتے تھے، انسلٹ محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک یتیم کی بات پر کیسے ایمان لے آئے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بات درست ہے یا غلط، یہ دیکھتے کہ بات کرنے والا کون ہے، اور کرنے والا بھی ان سے افضل تھا لیکن وہ قوم کا سردار نہیں تھا، وہ دولت مند نہیں تھا، تو تکبر میں آتے تھے ہم کیوں اس کو فالو کریں۔ تو یہ تکبر آج بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حق بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ کہنے والا غریب آدمی ہے یا کہنے والا کمزور آدمی ہے، تو محض اس بیس پر لوگ بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں اللہ نے اہل جنت کی کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ بھی بیان کی ہیں۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، فواکہ بہت سے پھل ملیں گے جنت میں، وہم مکرمون اور بڑا اکرام ہوگا، فی جنات النعیم عیش کے باغات ہوں گے، علی سرر متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، گپ شپ کا ماحول ہوگا۔ یطاف علیہم بکأس من معین شراب کے پیالے گھمائے جائیں گے، بیضاء لذت للشاربین سفید شراب ہوگی پینے والوں کے لیے، اس میں بے انتہا لذت ہوگی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لذت شراب کی ہوگی مگر پی کے بہکیں گے نہیں۔ دنیا میں شراب پی کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا یورپ میں کئی جہاز اس طرح تباہ ہوتے ہیں کہ پائلٹ نشے میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھا ہوں، حالانکہ وہ ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھا جہاز اس کو سیدھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اب جس نے پیچھے پی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی جہاز سیدھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جنہوں نے نہیں پی ہوئی ہوتی ان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا۔ تو یہ عجیب سی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے معاملہ، یا تو سب پیے نا تو پھر جہاز چلے ہی ٹیڑھا۔ اب کچھ نے پی ہوئی ہوتی ہے کچھ نے نہیں پی ہوئی ہوتی، اس کا نقصان کیا ہے کہ جنہوں نے نہیں پی ہوئی ہوتی وہ اپنے آپ کو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یا تو سب پیئیں یا جو ہے تو وہ پھر مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنت کی جو شراب ہے اس میں اس سے پی کے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ دماغ بہکے گا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، فرمایا نظروں کو جھکانے والی ہوں گی۔ عین یہ جمع ہے عینہ کی، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی عورت، خوبصورت عورت۔ تو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ان کو جنت میں بولو بھائی ملے گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ جیسے جو پرندے کے انڈے چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، بہت صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ صفائی کو تشبیہ دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کوئی ان کی جلد پہ داغ دھبا نہیں ہوگا، بہت جیسے چھپا کے اللہ نے کسی چیز کو سجا کے جنتی کے لیے رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں حوروں کا سامان رکھا ہوا ہے، حوروں کی شکل میں ایک سامان رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بعض لوگ صوفی بنتے ہیں زیادہ، چھوڑو ابھی زیادہ صوفی نہیں بنو۔ یقول قال فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فرمایا ان میں سے بعض سے پوچھیں گے جو جنت میں جائیں گے نا، کہ دنیا میں کچھ لوگ ہمارے دوست احباب ایسے بھی تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے جنت جہنم کا، تو ہم دیکھیں وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ ان سے کہیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم ان کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اللہ پردہ ہٹائیں گے اور وہ ان لوگوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم ہمیں بھی تباہ کر دیتے، تم سے ہماری سلام دعا تھی، الیک سلیک تھی، شکر ہے ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئے ورنہ تم ہمیں بھی برباد کر دیتے۔ اور افما نحن بمیتین، پھر وہ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے بھائی کیا واقعی ہم نہیں مریں گے؟ حالانکہ اللہ نے تو بتا دیا ہوگا نا تم مرو گے نہیں۔ تو اتنی عیاشی اتنی عیش و عشرت میں نا انسان کو بار بار خیال آتا ہے کہ کہیں چھن تو نہیں جائے گی یہ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا دلہن کے کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ باہر آئے گا پھر اندر گھر میں چلا جائے گا، کوئی دوست ملنے کے لیے آئے گا پھر، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ دلہن جو ہے بھاگ نہ جائے۔ تو فرماتے تھے کہ کہیں نہیں بھاگے گی۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی دوست آ جائے بیل بجانے تو انسان کو برا لگتا ہے، تھوڑے دنوں میں پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ بیویاں روتی رہتی ہیں کہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتا، آتا ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔
تو قیامت کے دن جب جنت ملے گی جنتیوں کو تو اللہ نے ان کو بتا دیا ہوگا یہاں موت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپس میں تبصرہ کریں گے بھائی افما نحن بمیتین، کیا واقعی نہیں مریں گے؟ بھائی ایسا تو نہیں کہ مر جائیں. افما نحن بمیتین ان ھذا لہو الفوز العظیم. پھر کہیں گے واقعی یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں، واہ بھائی واہ بہت بڑی کامیابی. اللہ فرماتے ہیں لمثل ھذا، دیکھو یہ ہے وہ نعمت، فلیعمل العاملون، کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں. اصل یہ ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اللہ ہمیں بھی اس جنت کا مستحق بنائے. پھر اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ ان کو زقوم کھانے کو ملے گا، اس لیے کہ اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کیا کرتے تھے، شیطان نے ان کے باپ دادا کو بھی گمراہ کیا. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے کچھ پیغمبروں کا مختصر تذکرہ ہے. اور ان کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم کے خلاف اللہ نے ان پیغمبروں کی مدد کی، اور ان تمام پیغمبروں پر سلامتی کا تذکرہ ہے. سلام علی نوح، نوح پر بھی سلام تھی، ابراہیم پر بھی سلام تھی، اسحاق پر بھی سلام تھی. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بچپن میں اللہ نے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو کیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا، اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم پورے نکلے. اور پھر اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ جب آزماتے ہیں اور آزمائش میں پورے اترو تو نیک صالح اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا اسماعیل اور اسحاق نیک بیٹے پیدا ہوں گے، ہمیں بتایا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اللہ اولاد تو دیتا ہے نیک جب نوازنے پر آتا ہے، تو ان کو تو پتا تھا نا کہ نیک ہوں گے، ہمیں تھوڑی پتا ہے، ہو سکتا ہے خراب ہو. تو میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو، اسپیئر میں 2-4 خراب ہونے کے لیے بھی رکھو. اتنے پیدا، ہمیں اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تمہارے بچے نیک ہوں گے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اسحاق اور اسماعیل دونوں نیک ہوں گے، ہم سے وعدہ نہیں کیا. تو ہمیں چاہیے کہ اتنے ہوں کہ اگر بگڑیں بھی بھائی جب زیادہ ہوں گے تو ایک آدھ تو نکلے گا نا، وہ تو اپنی ذمہ داری پہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تربیت نہیں بھی کرو تو ایک آدھ تو خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اتنے ہونے چاہیے کہ اگر بگڑے تو اگر 1 یا 2 ہی ہوئے اور وہ بگڑ گئے تو آپ کی تو نسل ہی خراب ہو گئی. تو یہ بھی ایک پیکج ہے جو میں اکثر رمضان میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا بھائی، تو یہ سورہ صافات ہے، اس میں پھر پیغمبروں کے واقعات ہیں مختصر. پھر آخر میں یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو اور اللہ کی طرف کس کی نسبت کرتے ہو؟ بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو. اور جنات کی بھی اللہ سے رشتہ داری بنائی ہوئی تھی انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی سے رشتہ، صرف ایک رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد میں تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بٹھا کے یہ کہا کہ ایک خدا پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے مذاق اڑایا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہنے لگے قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور معاذ اللہ جھوٹے ہیں. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے خداؤں کو چھوڑ کر یہ کہہ دیا کہ ایک معبود ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. بھائی سارے خدا غلط ہو گئے، صرف ایک صحیح ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو 2-4 کو کہتے یہ تو یہ بھی غلط، یہ والا بھی غلط. جو 360 بت مکہ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کہتے بھائی یہ 60 صحیح نہیں ہے 300 صحیح ہے، یا چلو آدھے غلط ہیں آدھے صحیح ہیں. تو یہ تو سارے معبودوں کی نفی کر دی اور کہا صرف کون سا صحیح ہے؟ ایک صحیح ہے. تو ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. وانطلق الملأ منهم، اور محمد کی بات کو ٹھکراتے ہوئے یہ سارے سردار چل پڑے، نکل پڑے یہ کہتے ہوئے انمشو، چلو بھائی یہاں سے، چلو نکلو پتلی گلی سے، ہے بھائی چلو یہاں سے نکلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کا ارادہ کیا. کوئی مالی متاع ہے، کوئی مالی منفعت ہے، سرداری چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، کوئی چکر لگ رہا ہے ہمیں. یہ کیسا عجیب انداز ہے نا قرآن کا، ان کے دل میں جو اور ان کی زبان پہ جو باتیں تھی اس کی قرآن نے تعبیر کی ہے. وانطلق الملأ، یہ کہتے ہوئے نکلے انمشو، چلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد، یہ جو تبلیغ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی کیا ہے؟ مفاد ہے. جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں فلاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، فلاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو ہر آدمی بڑے مزے سے کسی پر بھی الزام لگا سکتا ہے.
تو یہ عجیب چیز کیوں ہے؟ کہتے ہیں ما سمینا بہذا فی الملۃ الاخر، اپنے باپ دادا میں تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے بتا کے گیا بیٹا یہ والا غلط ہے، یہ والا غلط ہے، وہ والا صحیح ہے، ایسا تو کچھ ابا نے تو کبھی ایسی کوئی بات ہم سے کی نہیں، نہ دادا نے کی ہم سے، نہ ابا کر کے گئے نہ دادا کر کے گئے، یہ پتہ نہیں کون سا دین لے کر آ رہے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے۔ تو یہ پورا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی حکومت دی، ان کو بڑی زبردست خلافت دی، اور پرندے بھی جمع ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکومت دے کے کہا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی اتباع مت کرو۔ پتہ چلا کہ انسانی خواہشات انسان کو سیدھے راستے سے روکتی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اے داؤد اگر آپ نے خواہشات کی اتباع کی تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے آپ کی خواہشات روک دیں گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے ان کی نماز قضا ہو گئی ہے، وظیفہ قضا ہو گیا، تو انہوں نے گھوڑے ہی سارے ذبح کر ڈالے کہ انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا، اور قسم اٹھائی سلیمان علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں ہے، جس کا یہاں قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں معذرت کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر مجھے کہتے ہیں یہ پھر 4 شادیوں پہ آ گیا، اس لیے میں نے معذرت پہلے کر لی۔ ان کی 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے قسم اٹھائی کہ اپنی 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور 100 بیٹے پیدا ہوں گے، اور 100 کو اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا، شہ سوار۔ یہ فیوچر کی کیا ہو رہی ہے؟ ویژن ریٹریٹ، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی یہ حصہ ہے کہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے، اور 100 بیٹوں کو کیا بناؤں گا؟ اللہ کے راستے کا مجاہد۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہہ دیں، انہوں نے کہا بس 100 بیٹے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو 100 کے بجائے 1 بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی معذور۔ تو سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور شادیوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے۔ اچھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی وہ مناسب نہ ہو، تاکہ میں گھوڑوں کی رکھوالی اور یہ سب چیزوں میں نا میں عبادت سے محروم ہو جاتا ہوں، تو میں عبادت بھی کرتا رہوں اور تیری جہاد کے ذریعے دین کا دنیا میں غلبہ بھی کرتا رہوں۔ تو اخلاص تھا، اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا ہواؤں کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا، سمندروں میں غوطے لگا کے ہیرے جواہرات لے کر آتے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسی حکومت دے دی کہ اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں ملے گی۔ پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس قدر اذیت اور بیماری میں زندگی گزاری، لیکن صبر کیا، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور ان کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ بیچاری حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، ایک دن کوتاہی ہوئی تو بیمار تھے، تو غصہ بیماری میں زیادہ آتا ہے، تو ایک دن ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ مجھے شفا مل گئی تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کہیں غصے میں نہ آ کے قسم اٹھا لی۔ اب جب شفا ملی ہے تو بیوی بیچاری نیک تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو ڈنڈے مارے جائیں، وہ ہو گئی تھی بیچاری سے، یہ وفادار بیوی ہے نا کہ بیمار شوہر کو چھوڑ کے نہیں بھاگی، ورنہ تو فوراً آج عدالت سے خلا لے لیتی ہیں کہ میرے میاں کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے بلا وجہ، اتنی باتوں پہ خلا ہو رہا ہے، حقیقت ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بڑی بڑی بیماریاں کون برداشت کرے گا۔ تو انہوں نے ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، پوری کئی سال جو اس عذاب میں اس مصیبت میں رہے ہیں، لیکن بیوی وفا کے ساتھ ان کے ساتھ جڑی رہی ہے، اس پہ عورت کو بڑا اجر ملتا ہے۔ تو وہ بیچاروں نے بیماری میں قسم اٹھا لی تھی 100 کوڑے ماروں گا، جب شفا ملی ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب پیغمبر اپنی قسم کیسے پوری کریں؟ اللہ نے فرمایا ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہو، ایک دفعہ مار دو، ٹھیک ہے نا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک یعنی ایک گٹھری لے لو اور ایک دفعہ مار دو، اسی سے اللہ تمہاری قسم کو، اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ تو یہ ہیلے کبھی ناجائز ہوتے ہیں اور کبھی جائز بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہیلا ہر صورت میں ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، ہیلوں کا جواز قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بول پروگرام میں وہ 2 مولانا کی لڑائی ہو رہی تھی وہ ہیلوں کے بارے میں نا، ایک کہہ رہا تھا ہیلا نہیں کرنا یہ حرام ہے، دوسرا کہہ رہا تھا ہیلا جائز ہے، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہ دلیل کیوں نہیں دے رہے جو جائز کا قول کر رہے ہیں، ابھی اتنی واضح دلیل ہے۔ تو وہ جو تھے نا وہ دونوں فریقوں میں اس طرح لڑائی ہو رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو حضرات بیٹھتے ہیں شاید بعض چیزوں میں اتنا زیادہ ان کو مہارت نہیں ہوتی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ اس کے بعد پھر ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ سب صابرین میں سے تھے، نیک لوگ تھے۔ پھر اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کہ کیسے فرشتے نے سجدے سے انکار کیا اور قسم اٹھائی کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے تو میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ زمر ہے،
سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں وہ پیدا کرتا ہے، پھر دنیا میں لے کر آتا ہے، اور بتایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، شکر کرو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اللہ شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی ہے کہ وہ شخص جو راتوں کو کھڑا رہے، آخرت سے ڈرے، سجدے اور قیام میں رہے، وہ بہتر ہے یا وہ جو آیات کا انکار کرے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا خلاصہ تھا اس پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انڈس ہاسپٹل والے آئے ہیں آپ لوگوں کا خون نکالنے کے لیے۔ کہتے ہیں نا بھائی میرا خون کیوں پی رہا ہے تو، لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ آپ کا خون کیا کریں گے؟ پئیں گے، لیکن اس اسٹائل سے نہیں پئیں گے جیسے لوگ خون جلائیں گے نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ جو خون پیتا ہے نا وہ اصل میں جلا رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھو بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من احیا الناس فکانما من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے ہے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے خون دے کے کسی کی جان بچانا۔ اور انڈس ہاسپٹل والے ایسے ہیں کہ اس پر علماء کو جتنا اعتماد ان لوگوں پر ہے، میری رائے مجھے جہاں تک معلومات ہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اپنی ایک ناقص معلومات، اتنا اعتماد کسی اور پر نہیں ہے۔ بہت زبردست نظام ہے انڈس ہاسپٹل کا، کبھی آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے، پورا ٹرسٹ پہ چل رہا ہے، فری چل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت علاج کے حوالے سے میرا خیال ہے شاید کوئی نہ کر رہا ہو، اتنے یعنی فیئر طریقے سے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دھاندلی کے، بغیر کسی، اور نظام بہت زبردست ہے، بین الاقوامی معیار کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ پورا ٹرسٹ ہے، پورا لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کے خون دینے کی کوشش کریں، کسی کی بھی جان بچے گی، وہ خون انشاءاللہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی بھی جان بچے گی تو پتہ نہیں کس لوگوں کی جان بچ جائے آپ کے، ایک تو صرف انسان کی جان بچانا ثواب، پھر اگر کسی مسلمان کی بچ جائے، پھر کسی ایسے آدمی کی بچ جائے جو قوم کے لیے مستقبل میں مفید ثابت ہو۔ تو لوگ کسی کو کھانا کھلانے کو تو ثواب سمجھتے ہیں، جو یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، تو جان بچانا تو اس سے بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کے خون دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہوا نا تو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ ٹیسٹ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس نے اگر خون دیا تو کہیں اس کو تو 3 بوتلیں نہیں دینی پڑ جائیں گی، تو وہ سارا ٹیسٹ اسی چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ کا ٹیسٹ لیں گے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ سے خون نکالا جائے۔ بعض لوگ خون دیتے ہیں تو ڈیزل نکلتا ہے۔ ایک بہت ہی بلیک کلر کا آدمی تھا اور بڑا موٹا سا گول سا، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا تھا بہت زیادہ، تو وہ خون دینے گیا تو ڈاکٹر نے بولا بھائی ہم کو ڈیزل نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ وہ خون چاہیے۔ تو وہ اگر آپ کا خون ڈیزل ہوا، خراب خون ہوا، یا خون تو صحیح ہے لیکن ان کو یہ اندازہ ہوا کہ خون نکالیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، تو وہ پھر نکالتے ہی نہیں ہے۔ میرا کئی دفعہ کا تجربہ ہے، کوئی خون دینے گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، حالانکہ ہٹا کٹا تھا، بالکل صحیح تھا، ڈاکٹر نے چیک کیا، انہوں نے بولا کہ نہیں آپ کا خون نہیں لے سکتے ہم۔ تو اس لیے اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت بولو بھائی نہیں۔ اگر آپ ماضی قریب میں خون دے چکے ہیں تو آپ بتا دیں کہ اس تاریخ کو میں نے خون دیا تھا، تو وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ اس ڈیٹ میں آپ نے دیا تو دوبارہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے آپ جائیں ضرور، خود سے فیصلہ نہ کریں کہ میرے خون دینے سے کہیں میں مرنے جاؤں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا دیں گے، اور آپ کے کئی ٹیسٹ فری میں ہو جائیں گے۔ 10-12 ہزار روپے کے ٹیسٹ جو آپ کرواؤ گے نا لیبارٹری سے، خون دینے کے بدلے میں ایک سہولت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ وہ 10-12 ہزار کے ٹیسٹ آپ کے انڈس ہاسپٹل بالکل معیاری ٹیسٹ وہ فری میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں یہ بیماریاں ہیں اور یہ نہیں ہے۔ تو بہت فائدہ ہے اس میں، تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، خون دینے سے نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ دریا سے پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی، کنویں سے پانی نکلے گا تو نیا پانی آئے گا، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا بھی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھا پی تو ماشاء اللہ افطاری میں سحری میں طبیعت سے، اس کے لیے تو کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی صبح 2 پراٹھے آپ کھایا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وہ انڈس ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ تھوڑی دیر آپ سے 2-3 منٹ بات کریں گے۔